آداب، میں ہوں بسط اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد ہیں مبشر زیدی۔ ایک فارسی کا بہت ہی مشہور مصرع ہے، فارسی مجھے نہیں آتی، میں اس کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ آسمان سے جو بھی بلا اترتی ہے سب سے پہلے یہی پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے۔ پاکستان میں پچھلے 100 سال میں، متحدہ ہندوستان اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 100 سال میں فاٹا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں خصوصی قوانین اور ظالمانہ روایات، ملک آزاد ہو گیا لیکن فاٹا پتہ نہیں آزاد ہوا یا نہیں۔ آج یا کل میں ہمیں امید تھی کہ فاٹا بھی آزاد ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اس میں ایجنڈے میں اطلاعات کے مطابق فاٹا کی اصلاحات کا بل کا مسودہ بھی کابینہ کو منظور کرنا تھا، لیکن عین وقت پہ کچھ حلقوں کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی جو کہ حکومتی اتحادی ہیں، ان کے اصرار پہ فی الحال اس کو ایجنڈے سے فاٹا کے بل کو خارج کر دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس اجلاس میں ہاتھ پہ ہاتھ ہی دھرے لوگ بیٹھے رہے۔ ایک اچھا بل پاس ہوا ہے اور وہ ہے انتخابی اصلاحات کا مجوزہ بل، جس پہ کہ پچھلے 2.5-3 سال سے مستقل جو ہے شور مچ رہا تھا کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں، انتخابی اصلاحات کی جائیں۔ کابینہ نے اپنی ثوابدید کے حساب سے یہ بل منظور کر لیا۔ اب یہ قومی اسمبلی میں جائے گا، پروسیس سے گزرے گا اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی یہ ایکٹ کی شکل بھی اختیار کر لے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم الیکشن ریفارمز پر بات کریں، آپ نے فاٹا ریفارمز پیکیج کی بات کی، تو پارلیمنٹ کے سامنے ایک مظاہرہ بھی ہوا تھا اسی کے بارے میں، اور ایک آدمی نے مظاہرہ کیا، نون لیگ کے ایم این اے ہیں شہاب الدین ہیں باجوڑ سے، تو بڑا ایک انٹرسٹنگ ان کا پروٹیسٹ تھا، منہ پر ٹیپ باندھ کر گئے تھے۔ اب جہاں تک فاٹا ریفارمز کی بات ہے، میں خیال اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ کل یا پرسوں، میرا خیال ہے کرنی چاہیے، کل ہی کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان تو چلے آپ کو پتہ ہے پولیٹیشین ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا روایتی سیاستدان، جی ٹیکسٹ بک بائی دا بک۔ اچکزئی صاحب تھوڑے مایوس ہوں، کل نہ بات کر لیں، بڑے نیشنلسٹ بنے پھرتے ہیں سر، کل بات کر لیں، کل بات کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے انتخابی اصلاحات کا جو مجوزہ بل ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو مبشر زیدی کے حوالے میں مائکروفون کرتا ہوں اس وعدے پہ کہ وہ مجھے تو اب بولنے نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی نہ بولنے دیں، لیکن ہماری فرمائش ہے کہ یہ سوالات ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر رضوی صاحب فیفن جو انتخابی سائنس پہ بڑی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، فری اینڈ انتخابی سائنس کا ماسٹر ادارہ ہے فافن، تو اس کے مدثر رضوی صاحب موجود ہیں۔ مبشر سے جو ہے وہ ہماری طرف سے پوچھ لیجئے گا کہ سپریم کورٹ کی طرز پہ جو مالی و انتظامی خود مختاری دینے کی بات ہوئی ہے وہ کس حد تک ہے، سیاسی جماعتیں کیا واقعی عورتوں کو ٹکٹ زیادہ دیں گی یا نہیں دیں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ کے حوالے۔ چلے سر، بہت شکریہ، آپ نے جو سارے سوالات تھے ایک خلاصے میں بیان کر دیے۔ آج جو بل آیا اس کی اچھی باتیں تو 2-4 تھیں، جس میں ظاہر ہے یہ بھی کہا گیا کہ 5% خواتین کا کوٹا ہوگا، تمام پارٹیوں کو دینا پڑے گا۔ 10% سے کم اگر خواتین ووٹرز کی پارٹیسپیشن ہوئی، شرکت ہوئی انتخابی عمل میں کسی بھی کانسٹیچوئنسی کے، تو اس کو منسوخ تصور کیا جائے گا، جو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ میرا چھوٹا سا ایک جو ایشو تھا وہ تھا کہ تحریک انصاف نے، اپوزیشن جماعت ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے جو اعتراضات تھے 3-4 بڑے، جن پہ ہم نے بھی بات کی تھی 2 ہفتے پہلے، کہ یہ جو الیکشن کمیشن سے کچھ پاورز واپس لی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ پھر باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے کیا محرکات ہیں، کیا ہیں، یہ تو ظاہر ٹیکنیکلٹیز میں مدثر رضوی سے ہی پوچھیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو مدثر، آج کابینہ نے تو کہا کہ جی یہ بل جو ریکمنڈیشنز ہیں کمیٹی کی، یہ ہم منظور کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کو کہا کہ اس پر قانون سازی کریں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کس حد تک اگر تھوڑا صبر کر لیتے، پی ٹی آئی کے ساتھ مزید کوئی مشاورت کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ ابھی تو سینسس بھی ہونا ہے، اس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہو جائیں گی، کانسٹیچوئنسی کا پورا نقشہ ہی ملک کا بدلنے والا ہے،
تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو اربن کانسٹیٹوئنسی کا فنومینن آ جائے گا، پہلے جو رورل کی طرف چلتا تھا اس کا تھوڑا سا بتائیں، پھر بل پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں جو 1998 کے آخری سینسس ہوا تھا اس کے بعد یقیناً اربنائزیشن ملک میں بڑھی ہے، رورلائزیشن نہیں ہوئی ہے، لوگ رورل سینٹر سے اربن سینٹرز میں آئے ہیں. اور اگر ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ، جو کہ بہت ضروری ہے کہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سینسس ہو ملک کے تمام حصوں میں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کے پی کے اور پنجاب کے علاقے ہوں، سدرن پنجاب ہو، اگر ایک فیئر طریقے سے یہ سینسس ہوتا ہے اور اس کی صحت پہ پولیٹیکل کنٹروورسی نہیں کھڑی ہوتی تو یقیناً اربن سینٹرز کا ایک جو پاپولیشن بڑھے گی اور جس کے نتیجے میں وہاں پہ سیٹس جو نیشنل اسمبلی کی ایلوکیشن ہے وہ بڑھے گی. اربن سینٹر شاید اس پوزیشن میں ہوں کہ اگر میجرلی نہیں تو خاصا انفلوئنس ہوگا اگلی حکومت، یعنی اربن ووٹرز کا خاصا انفلوئنس ہوگا ان نمبرز کو لانے میں جو حکومت تشکیل دینے میں، چاہے پروونشل گورنمنٹس ہوں چاہے نیشنل لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کو بنانے میں. اور اربن سینٹرز کی طرف سیٹس بھی زیادہ جائیں گی. اگر ہم خالی سندھ کی ہی مثال لے لیتے ہیں، کراچی کی پاپولیشن مینی فولڈ بڑھی ہے ایز کمپیئر ٹو 1998 اور ابھی 70 لاکھ کے قریب کراچی میں رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور یہ رجسٹرڈ ووٹرز تقریباً 1 کروڑ سے اوپر اگر جاتے ہیں تو اس حساب سے یقیناً کراچی کی ایلوکیشن آف سیٹس بھی بڑھیں گی اور یہ آنی یقیناً انٹیریئر سندھ کے جو اربن رورل سندھ ہے اس کے کوٹے سے ہیں. ابھی بھی جو ڈویژن آف سیٹس ہے وہ خاصا اسکیوڈ ہے ان فیور آف رورل سندھ، کیونکہ جو رورل سندھ اگر ہم حیدرآباد بھی ملا لیتے ہیں تو 41 سیٹیں بنتی ہیں. وہاں پہ جو ایوریج پر سیٹ پاپولیشن ہے نیشنل اسمبلی کی وہ تقریباً 2,87,000 2,90,000 ہے اور کراچی میں یہ 3,80,000 سے زیادہ ایوریج ہے. تو اس کا مطلب ہے کراچی میں زیادہ لوگ ایک ممبر الیکٹ کر رہے ہیں بنسبت ریسٹ آف دا پروونس میں. یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں اور جو ایلوکیشن آف پولیٹیکل پاور جو کہ سیٹس کی شکل میں ریاست کرتی ہے اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے اور اس سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملک کا پورا لینڈسکیپ، پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہوگا. آپ نے بات کی فیئر کی، تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں تو فیئر صرف لولی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے اور وہ کریم ہے جو ملتے ہیں ہمارے قائدین ووٹرز کے منہ پہ اور الیکشن میں چلے جاتے ہیں. 2013 کے الیکشنز کے بارے میں بڑی بات ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن کو اتنا پاورفل کر دیا گیا ہے کہ ایسے صاف شفاف الیکشنز ہوں گے جو کبھی نہیں ہوں گے. الیکٹرانک ووٹنگ کا بھی وعدہ کیا گیا، وہ بعد میں ہو گیا، پھر وہ سیاہی آ گئی جو بعد میں غائب ہو گئی. تو سب سے پہلے یہ بتائیں 2013 کا الیکشن فیئر تھا یا نہیں تھا اور کیا ہم نے لیسنز لیے جو ہمیں اپلائی کرنے چاہیے تھے؟ کیا یہ بل ان تمام جو سوالات اٹھے تھے ان کو ایڈریس کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں 2013 کے الیکشن میں جو انتظامی بے ضابطگیاں ہوں اور قانونی بے ضابطگیاں ہوئیں وہ اب ڈاکومنٹڈ ہیں. جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس نے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے ایویڈنس بھی نکالی اور ایک لسٹ آف irregularities دی اور وہ اس میں صرف irregularities انتظامی نہیں تھیں، وہ قانونی نہیں تھیں. مثال کے طور پہ پولنگ سکیمز کا آخری وقت پہ چینج ہو جانا یہ اللیگیلٹی ہے اور وہ ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہیں. پولنگ اسٹیشن کے ریکارڈز نہیں ملے، 35% پولنگ اسٹیشنز پہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے کمیشن کی رپورٹ میں کہ اس کے فارم 15 ہی موجود نہیں تھے. تو وہ ایک الیکشن جو تھا اس کی وجہ سے کنٹروورشل بھی ہوا، اس کو ساری پارٹیز نے چیلنج بھی کیا. 410 کے قریب پٹیشن، 849 سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے پروونشل نیشنل کی، اس میں سے 410 سیٹیں چیلنج ہو جاتی ہیں ٹریبیونلز میں. تو وہ ایشوز تو تھے یقیناً اور وہ ڈاکومنٹڈ میں ہیں، لیکن اس کا جو رسپانس آنا تھا ریفارمز کی شکل میں جو اب آیا ہے ڈرافٹ الیکشنز بل جو کہ آج کیبنٹ نے منظوری بھی دی ہے فار فردر ٹیبلنگ ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، نیشنل اسمبلی میں جائے گا غالباً. تو وہ ان سارے ایشوز کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرتا جس طریقے سے ہم پولیٹیکل پارٹیز سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو ایک آزادی تو خالی بالکل ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے نا، جب تک اتھارٹی اس آزادی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہو. وہ ہمیں بالکل نہیں لگتا کہ مکمل الیکشن کمیشن کو اتھارٹی دی جا رہی ہے، بلکہ کچھ جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر تو یہ بل جس طرح سے ڈرافٹ بل پیش ہوا ہے جو لوگوں کے سامنے بھی ابھی اگر یہ اسی طرح اپروو ہو جاتا ہے تو ہم 1-2 قدم شاید پیچھے ہی چلے جائیں گے. رولز کی ہمارے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ رولز کی جو اپروول ہے یعنی الیکشن کے جب یہ لا پاس ہو جائے گا تو اس کے رولز بنیں گے، پروسیجر الیکشن کا بنے گا، وہ سارے جو پروسیجر ہیں وہ گورنمنٹ اپروو کرے گی. آج پریس کانفرنس جو ہوئی ہے کیبنٹ میٹنگ کے بعد اس میں جو منسٹرز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائنینشیل اٹانومی الیکشن کمیشن کو دے دی گئی ہے، لیکن فائنینشیل اٹانومی از آلسو سبجیکٹ ٹو دا رولز جو گورنمنٹ اپروو کرے گی الیکشن. تو جو یہ گورنمنٹ کی اب رول کی اپروول ہے اس سے خاصی الیکشن کمیشن کی ڈیپینڈنس حکومت
پر بڑھ جائے گی, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان ورکرز پارٹی کا ایک بہت ہی مشہور کیس تھا, 2012 میں اس کا ججمنٹ آیا تھا. اس میں بڑے واضح طور پہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دیا تھا کہ الیکشن کمیشن شوڈ بی امپاورڈ ٹو میک اٹس فریم اٹس اون رولز, اور یہ پری ریکویزٹ ہے الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کو انشور کرنے کا اور گورنمنٹ سے انسولیٹ کرنے کا. اگر یہ نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن کی آزادی جو ہے ہمیشہ ٹینٹڈ ہی. اچھا, ایک چیز اس میں جس پہ متنازع بھی ہے, پارٹیز کا بھی اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ فائل کرے گا اگر وہ ڈیفالٹر ہے یا اگر کرپٹ ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے وہ پاور ہی لے لی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ کاگنیزیبل افینس ہو جائے گا تو ظاہر ہے کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. ہم نے دیکھا کہ پورے ٹینیور جو ہے اسٹے پہ اور کورٹ جو ہے نا اس پہ گزار دیتے ہیں کینڈیڈیٹس. اب یہ نچلے کورٹ سے شروع ہو کر جب تک سپریم کورٹ کی نظر ثانی کی اپیل ہوگی تو میرے خیال میں 2 ٹرمز تو ویسے ہی نکال لے گا وہ. تو یہ تو کرٹیل کر رہے ہیں, تو پھر اس کے خلاف کیسے آواز اٹھ سکتی ہے اگر پورے کا پورا پارلیمنٹ ہی ایک ایسا قانون بنا دے کہ جس میں پارٹیسپیشن بالکل آلموسٹ جو میجورٹی لوگ ہیں وہ پارٹیسپیٹ ہی نہ کر سکیں, ہم آپ جیسے یا کوئی بھی. ظاہر ہے اس میں ہمیں بھی پتہ ہے کہ خرچہ کتنا لگتا ہے, الیکشن کمیشن نے خرچے کی لمٹ بھی مقرر کی ہوئی ہے. تو یہ ساری بیسک چیزیں اگر وہیں کی وہیں رہیں گی تو پھر 2018 میں بھی کوئی فرق پڑنے والا تو ہے نہیں. دیکھیے, یہ جو آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کے پاورز کی بات کی ہے الیکشن کمیشن سے یقیناً واپس لیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو دینے چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن اگر ڈٹرمن کرتا ہے آفٹر, اور وہ مینڈیٹری اسکروٹنی کر دی ہے گوش ویلتھ اسٹیٹمنٹس کی بھی اور ان کا جو ایکسپنس خرچہ ہوتا ہے الیکشن پہ ان کی بھی, اگر اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا, فالس اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں وہ ایف بی آر کو بھی شامل کر رہے ہیں, نیب کو بھی شامل کر رہے ہیں, کسی بھی گورنمنٹ ایجنسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں, اور ان کی ڈٹرمنیشن جو ہے اسی لا کے تحت تصور کی جائے کہ ہائی کورٹ نے دی ہے. لیکن وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کو لیڈ ہی نہیں کر رہی, وہ سول کورٹ میں کیس چلا جائے گا. اب سول کورٹ میں اگر کیس چلتا ہے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے, تو اس وقت تک تو آپ کے پوتے بھی بڑے ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا مدثر صاحب, سوری میرا بھی سوال ہے. پی ٹی آئی کا موقف ہے, اور میں خیال ہے کہ وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کہ جب تک الیکشن کمیشن فائنینشلی آٹونومس نہیں ہوگی, خود مختار نہیں ہوگی, تو ہمیشہ اس کے اوپر انفلوئنس رہے گا. ابھی اس بل میں ای سی پی کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے اوپر کوئی بات ہے؟ دیکھیں, اس لا میں جو فائنینشیل اٹانومی ای سی پی کی ہے وہ ایکسرسائز ہوگی ان اکارڈنس ود دا پرسکرائبڈ رولز. اب رولز گورنمنٹ اپروو کر رہی ہے. اب اگر گورنمنٹ رولز اپروو کر رہی ہے تو آپ نے اس کو اس کی انڈیپینڈنس کو تو اسٹریٹ جیکٹ کر دیا اور تابع کر دیا ان رولز کے جو گورنمنٹ اپروو کر رہی ہے. جو پی ٹی آئی کا اس وقت موقف سامنے آیا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل لائن آئٹم بجٹ ہونا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کی اپنی مرضی ہے کہ وہ بجٹ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتا ہے. ہاں, ان کو ایک آزادی دی گئی ہے جو پچھلے لا میں نہیں تھی. اب جیسے سپریم کورٹ کا ہوتا ہے اسی طرح, تو وہ تو وہ آزادی شاید یہاں پر لا ان کو نہیں دیتا, اور اس کے بارے میں یقیناً جب بھی یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے تو اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور امینڈمنٹس لانے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہم ابھی ایک چھوٹا سا لیں گے اور پھر مدثر صاحب سے بھی ہمیں گفتگو جاری رہے گی. ابھی 2-3 اور سوال بھی کرنے ہیں, اور میرے جو مین پوائنٹ ہمیشہ ہوتا ہے یار کہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹنگ کو کے رائٹس کب ملیں گے, کیسے ملیں گے, یہ ہم ساری باتیں کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہماری بات ہو رہی ہے مدثر رضوی صاحب جو فیفن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے ممبر ہیں, کہ جو الیکشن بل تیار کیا جا رہا ہے آج وفاقی کابینہ نے اس کو اپروو بھی کیا ہے, اس میں کیا خامیاں ہیں, کیا خوبیاں ہیں. اور مدثر صاحب, ایک چیز بار بار ہمارے سامنے آتی ہے, پچھلی الیکشن میں بھی ایک ہاٹ ایشو تھا کہ 70 لاکھ سے زائد پاکستانی شہری بیرون ملک ہیں, اور اوورسیز ووٹنگ کا ایشو اگین پچھلی دفعہ بھی بڑا کنٹروورشل تھا. اس کے بعد ہمیں ایشورنس دی گئی تھی کہ نہیں جی بس اگلی دفعہ تو بس ہو ہی گیا ہے, لیکن ابھی تک نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی کلیئر سٹیپ لیا گیا ہے اوورسیز ووٹنگ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. کیا یہ اتنا ہی مشکل کام ہے یا اس کو مشکل بنایا جا رہا ہے؟
دیکھیں تقریباً 70 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں. اس میں 3 کیٹیگریز کے پاکستانیز ہیں. ایک جو ڈوئل نیشنلٹی والے پاکستانیز ہیں, ایک جو جن کے پاس نائکاپ ہے, اور تیسری کیٹیگری پاکستانی ورکرز اوورسیز ہیں. اب یہ 70 لاکھ ہیں اور 70 لاکھ ڈیوائیڈڈ ہیں, رجسٹرڈ ہیں 272 کانسٹیٹوئنسیز میں. تو یہ ایک خاصا بڑا چیلنج ہے کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے آپ کو الیکشن اور ووٹنگ کے پرویو میں لایا جائے. یہ جو ڈرافٹ بل آیا ہے اس میں اجازت تو مل گئی ہے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کی, لیکن یہ ڈسکریشن الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ کب اوورسیز ووٹنگ کرائے گا اور کن ملکوں میں اوورسیز ووٹنگ کرائے گا. یہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈسکریشن ہے, جو کہ شاید پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈسکریشن الیکشن کمیشن کی نہیں ہونی چاہیے. تمام پاکستانیوں کے پاس یہ رائٹ اویلیبل ہونا چاہیے ایک وقت میں. دوسرا جو اس کی موڈیلٹی آپریشن سائٹ پہ لاء میں شامل کی گئی ہے وہ خود بھی پرابلمٹک ہے کہ جو ہائی کمیشنز, کانسولیٹس ہیں, پاکستان کی ایمبیسیز ہیں باہر, ان میں پولنگ سٹیشن بنا دیے جائیں گے اور اوورسیز پاکستانیز وہی 9 سے جو 8-9 گھنٹے پولنگ ٹائم ہوتا ہے اس میں ووٹ ڈالیں گے. اور ایک تو وہ فیسلیٹیٹ نہیں کرے گا سارے اوورسیز پاکستانیز کو, کیونکہ کانسولیٹس یقیناً بہت کم شہروں میں ہیں, بہت دور دور ہیں, تو وہ ہاف ہارٹڈ سی ہمیں ایفرٹ لگتی ہے. اس میں 2-3 سولوشنز ہو سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن کنسیڈر کر سکتا ہے. ایک پوسٹل بیلٹ کی سہولت ہو سکتی ہے. پوسٹل بیلٹ میں خالی ایک مسئلہ ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. جب کینڈیڈیٹس کی لسٹ فائنل ہوتی ہے اور پولنگ ڈے ہوتا ہے اس میں 10-15 دن کا ہی فرق ہوتا ہے, تو کیا پوسٹل بیلٹ استعمال ہو سکتا ہے, وہ ایک ایشو ہے, لیکن دیٹ کوڈ بی لکڈ انٹو. دوسرا ای ووٹنگ کی بات آ رہی ہے, لیکن ای ووٹنگ از ناٹ فری آف فلاز. اس کے ٹرانسپیرنسی کے ایشوز, کیا ای ووٹنگ میں وہی بندہ ووٹ ڈال رہا ہے جو ووٹر ہے, سیکریسی آف ووٹنگ کے اس کے وہ سارے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. 70 لاکھ ووٹرز سے آپ ووٹ ڈلا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ 272 کانسٹیٹوئنسیز میں. اب اس کے جو کوئی مور کریٹو سولوشنز تھے اس کی طرف شاید کمیٹی کو دھیان دینے کی ضرورت تھی. ایک سولوشن یہ تھا کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سیٹس ریزرو کر دیں, ان کا کوٹا بنا دیں, 5 سیٹیں 10 سیٹیں جو بھی ہیں, اور اس کی اوورسیز پاکستانیز کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ ووٹ کرا لیں. یا پھر جس طرح ریزرو سیٹس کی ایلوکیشن پاکستان میں ہوتی ہے, نمائندے اوورسیز پاکستانیز ہوں لیکن ان کو سیٹیں وہی جو اوپن لسٹ ہوتی ہے ریزرو سیٹس کی ایلوکیشن اس طریقے سے سیٹس الاٹ ہو جائیں اکارڈنگ ٹو دا پولز ووٹس پولڈ ان پاکستان. تو وہ کچھ کریٹو سولوشنز بھی ہو سکتے ہیں, اس کی طرف بھی شاید دھیان دینے کی ضرورت ہے. لیکن جو ابھی لاء میں پروویژن رکھی گئی ہے اس سے ہمیں ممکن نہیں لگ رہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ممکن ہو سکے گی 2018 کے جنرل الیکشنز. اچھا, میں یہ مدثر رضوی صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بل کے حساب سے سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جائے گا کہ 5% جو ٹکٹوں کا کوٹا ہے وہ خواتین کو ملیں, اور ہر حلقے میں اگر 10% ووٹ نہیں ڈلتے خواتین کے تو پھر وہاں ووٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ہوگی یا کینسل ہوگی, جو بھی ہے. یہ پابند کرنا جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مثبت بات ہے؟ دیکھیں 5% کا کوٹا تو ایک سٹیپ فارورڈ تو ہے, لیکن اس میں کاسمیٹزم زیادہ نظر آ رہی ہے. یہ 17% کیوں نہیں ہو سکتا اور 22% کیوں نہیں ہوتا؟ کیا عورتوں کا صرف 5% کوٹے پر ہی آپ نے عورتوں کو پاکستان کی چلانا ہے جبکہ ملک کی آدھی آبادی عورتوں کی ہے؟ تو ایمنسپیشن تو ہمیں نہیں نظر آ رہی. دوسرا اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ یہ ٹوٹل ڈسکریشن پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ عورتوں کو کن جگہوں پر سیٹیں دیں. ہو سکتا ہے وہ ایسی سیٹیں دے دیں جہاں پہ ان کے چانسز ہی جیتنے کے نہ ہوں. تو اس سے ایمنسپیشن کی ہمیں وہ جو نہیں, مدثر رضوی صاحب یہ ifs and buts اور آپ کی ریزرویشن اپنی جگہ, لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل, پہلے میں نے یہی کہا اسٹیپ فارورڈ ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنا سود مند ہوگا جب تک اس کا پروسیجر ڈیفائن نہیں ہوتا. اس کی آپریشنلائزیشن 5% کی کس طرح سے ہوتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر 5% خالی ہم نے نمبرز ایڈ کرنے ہیں, جس طرح پنجاب کی لوکل گورنمنٹ اور سندھ کی لوکل گورنمنٹ میں ریزرو وومن سیٹس کہ انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے, تو اس میں وہ پارٹیسپیشن اور پولیٹیکل انکلوژن تو حضور یہ ریزرو سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوپن سیٹس پہ دے رہے ہیں 5%. جی جنرل سیٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ جنرل سیٹس کی ایلوکیشن ٹکٹس کی کس طرح سے ہوگی, کن سیٹوں پر ہوگی, وہ سارا پروسیس ابھی مطلب ابھی گاؤں تو بسنے دیں, پہلے گاؤں تو بسنے دیں. میرے خیال شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کو شاید سرائے میں نہ بسا دیں.
پھر تو گاؤں نہیں بسے گا نا باس. کہنے کا مقصد یہ ہے, ہمارا خالی کنٹینشن یہ ہے کہ اس 5% یہ اسٹیپ فارورڈ یقیناً ہے, لیکن اس کو افیکٹو بنانے کے لیے اس کا بڑا کلیئر کٹ پروسیجر الیکشن کمیشن کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اس سے اس اسٹیپ کا مقصد حل ہو سکے کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں جنرل سیٹس پہ الیکٹ ہو سکیں. پچھلے الیکشن کی خالی میں مثال دے سکتا ہوں کہ 4100 کے قریب جنرل سیٹس پہ کینڈیڈیٹس کھڑے تھے 272 کانسٹیٹوئنسیز میں, اس میں صرف 161 عورتیں تھیں جن کو پولیٹیکل پارٹیز نے ٹکٹ دیا تھا, اور 400 کے قریب ٹوٹل عورتیں تھیں جس میں انڈیپینڈنٹس بھی شامل ہیں. اس میں 8 یا 9 سیٹیں جنرل سیٹس پہ عورتوں نے جیتی تھی. یہی 2002 میں یہی تقریباً 17 عورتیں جنرل سیٹس پہ الیکٹ ہو کے آئی تھیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جنرل سیٹس پہ عورتیں جیت کر الیکشن میں آئیں, اسمبلیوں میں آئیں, ان ایڈیشن ٹو دیئر ریزرو سیٹس. نیشنل آئی ڈی کارڈ جاری ہوتے ہی خود بخود الیکٹورل لسٹ میں نام درج ہو جائے گا. اس تجویز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بڑی مثبت تجویز ہے, اور یہ ایٹ دا ٹائم جب آپ شناختی کارڈ بنوانے جائیں گے اسی وقت اسرٹین کر لیا جائے گا کہ آپ اپنے مستقل پتے یا جو عارضی پتہ ہے اس پہ ووٹ رجسٹر ہونا چاہیں گے. اچھا مدثر, فائنلی وی ہیو ٹو کلوز اٹ. مجھے بتائیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کا جو سلسلہ تھا, اور کہا تھا کہ ہماری ایک آنٹی ہیں نادرا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اکوپڈ ہیں اور وہ ہر چیز جو ہے نا فول پروف بناتی ہیں, تو ان کی جو ایکسپرٹیز یوز کرتے ہوئے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ انگوٹھا لگا کے الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے اس طرح آپ کی پہچان ہو سکے کہ ووٹ جو ہے اصلی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے نادرا کا ووٹنگ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہونا چاہیے. منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت ایک ادارہ ہے, وہ اگر ووٹنگ کرانے لگے گا تو میرے خیال میں کوئی فیئر الیکشن کی ہم امید نہیں رکھنی چاہیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کم از کم 3 ملک ایسے ہیں, جرمنی, نیدرلینڈز, جہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی گئی تھی. اب واپس وہ پیپر بیلٹ اسی سسٹم پہ آ گئے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کا سیکریسی آف ووٹ کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, آپ کا ٹرانسپیرنسی کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, آڈیٹیبل ٹریل نہیں ہوتا, اور آپ اپنے پروسیسز کو امپروو کریں. ای وی ایم سے ٹرسٹ لوگوں کا شاید بحال نہیں ہوتا. اور تھینک یو. اور میرے خیال میں اگلے انتخابات میں بھی ٹھپا جو ہے وہ ابھی تو ہمیں بریک کھپے, لیکن میں ایک چھوٹی سی میں اسٹوری بتانا چاہ رہا تھا بایو میٹرک کے بارے میں, کہ جیو میں بایو میٹرک سسٹم لگایا تھا جب میں وہاں پہ کام کر رہا تھا کہ یہ اب فول پروف ہو جائے گا. تو ہم کرتے کیا تھے کہ رائٹ ہینڈ میں اپنا رجسٹر کراتا تھا, لیفٹ ہینڈ کسی دوست کا ہوتا تھا, جس دن میں نہیں آتا تھا تو وہ اپنا انگوٹھا لگایا تھا تو میری انٹری ہو جاتی تھی. تو سر نتھنگ از فول پروف اف یو آر فولش انف. اینی وے, اس بات پر ایک بریک لے لیتے ہیں, نیوز اپڈیٹ کا وقت آ گیا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہماری بات جاری رہے گی. ویلکم بیک. بہت دن ہو گئے تھے بھارت کا ہمارے پروگرام میں ذکر نہیں ہو رہا تھا. آج مراد ہماری بر آئی ہے امن کی آشا کی خاطر. امن کی آشا کی خاطر, امن کی بھاشا بھی بولیں گے. امن کی آشا. بھارت کی جو سینٹرل ریزرو پولیس ہے اس میں ہے ایک کوبرا یونٹ. کوبرا ناگ ایلیٹ کمانڈوز. اوکے, اچھا, جنگل وارفیئر. تو ہاں میں پورا سمجھا دیتا ہوں تمہیں. کوبرا ایک سانپ ہوتا ہے. خاموش ہوئے. تو کوبرا یونٹ کے جو کمانڈوز تھے 300, ان کی ٹریننگ ہوئی سری نگر کے قریب 6 مہینے کی, اور اس ٹریننگ کے مکمل ہونے کے بعد ان 300 کمانڈوز کو بھارت کی شمال مشرقی ریاست ہے بہار, وہاں نیکسلائٹ موومنٹ کئی برسوں سے ہے, تو وہاں پہ ان کی پہلی پوسٹنگ ہونی تھی. صحیح ہے. تو ان کو بھائی ٹرین میں سوار کیا گیا جموں سے, اور پھر انہیں بدلنی تھی مغل سرائے یو پی میں ایک اسٹیشن ہے, وہاں سے دوسری ٹرین چینج کرنی تھی. تو اس چینجا چینجی میں 300 میں سے 59 کمانڈوز وہ نکل لیے, شارٹ ہو گئے. اب ظاہر ہے ان کی ڈھونڈیاں مچی, میڈیا کو تو مسالہ ہاتھ آ گیا, تو انہوں نے کہا یہ بھگوڑے بھاگ گئے, یہ ہو گیا, اور اب پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں. تو ایسا نہیں چلے گا, پھر ایسا نہیں چلے گا. سینٹرل ریزرو پولیس کے جو ترجمان ہیں پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ انہیں 7 فروری کو رپورٹ کرنا تھا بہار میں, جہاں انہیں جانا تھا
تو اتفاق سے یہ شیڈیول کے حساب سے یہ کمانڈوز جو ہیں وہ جلدی نکل گئے، ٹرین میں بیٹھ گئے، تو 2 دن ان کے پاس تھے ویکینڈ کے، تو انہوں نے اپنے طور پہ کیلکولیٹ کیا کہ یار یہ 2 دن کیوں نہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لیں. ٹھیک ہے، تو وہ اپروول لیا ہوگا، پھر ظاہر ہے ٹرین سے اترے اور نکل لیے. تو یہ فوج سے بھاگے نہیں ہیں، انہوں نے ڈسپلن توڑا ہے، ہمیں بتائے بغیر چلے گئے. اوکے، تو وہ ڈیوٹی پر آئیں گے اور ان کو سزا ملے گی، اور برابر سزا ملے گی. یار کس چیز کی سزا؟ یار بیچاروں نے کہا کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کر لیتے اپنے گھر والوں پہ، یہی کیا ہے نا. ویری فنی. نہیں، اٹس ناٹ فنی یار، اٹس ٹرو. دیکھو کمانڈو کی ٹریننگ ہوتی ہے ذرا ہٹ کے، یو نو، وہ مطلب وہ بائی دا بک نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ یار بس یہاں سے نکلو اور سرپرائز اٹیک مارو. تو انہوں نے بھی سرپرائز اٹیک مارا. اچھا انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو سرپرائز ہوگا نا پھر، ہاں نہیں چلے، یہ جو سی آر پی ایف کی جو وضاحت ہے، اسی کی وضاحت میں کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے، وضاحت میں بھی ایک وضاحت کی ضرورت ہے بہت سی. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹاپ لیفٹ پہ دیکھیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈیٹ کیا دی ہوئی ہے، 6 فروری 2015. تو اینی وے کوئی بات نہیں، میں بھی آج کل چیکس پہ ابھی تک 2016 ہی لکھ رہا ہوں، تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ لیکن کافی برائی آئی ہوئی ہے آج کل بھارتی فوج پر، ڈسپلن کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سلسلہ چلا تھا یہ کمپلینٹ ویڈیوز کے، اور اس کا آغاز کیا تھا، میں خیال ہے تیج بہادر یادو تھی، اور انہوں نے ایک بڑی مطلب دل جلی قسم کی ویڈیو بنائی تھی. اور ذرا سن لیتے ہیں کہ بہادر یادو صاحب نے کیا کہا تھا. میں BSF 29 بٹالین سیما سرکشا بل کا جوان، جو کہ ہم لوگ صبح 6 بجے سے شام کو اس برف کے اندر 5 بجے تک کنٹینیو 11 گھنٹے ڈیوٹی، وہ بھی اسٹینڈنگ کھڑے ہو کر سے ہوتے ہیں. فوٹو میں شاید آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، لیکن ہماری کیا سچویشن ہے، نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے، نہ کوئی منسٹر سنتا ہے، کوئی بھی سرکاریں. ہماری حالات وہی دربتر ہیں. اچ ادھیکاری سب بکری کر کے کھا جاتے ہیں، جو کہ ہمارے کو کچھ نہیں ملتا ان حالاتوں میں. ایسی کم حالات ہیں، کئی بار تو جوان بھوکے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے. میں صبح کا ناشتہ آپ کو دکھاؤں گا، جو کہ ایک پراٹھا ملتا ہے، جس میں نہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اچار ہے، نہ سبزی ہے، صرف چائے کے ساتھ. دوپہر کا کھانا میں آپ کو دکھاؤں گا، کنٹینیو دال جو ہے جس کے اندر صرف ہلدی اور نمک ہوگا، اس کے سوائے کچھ نہیں ہوگا. روٹیوں کی حالات بھی دکھاؤں گا. یہ تھے یادو صاحب، اور یادو صاحب بڑے ہی ٹرینڈ سیٹر ثابت ہوئے. اچھا ان کا اپڈیٹ دے دوں میں تیز بات ہے. اپڈیٹ ان کا ٹرانسفر ہوا، اب وہ دلی میں ہیں. انہوں نے ریٹائرمنٹ قبل از جو ہے ریٹائرمنٹ قبل از وقت اس کی درخواست دی، وہ مسترد ہو گئی ہے. ایک کمیٹی جو ہے ان کے کیس کا جائزہ لے رہی ہے، ڈسپلنری کارروائی ہوگی. ان کی جو بیوی ہیں شرمیلا یادو، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں گھر میں محدود کر دیا گیا ہے جب تک کہ کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی. اور ان پہ الزام یہ ہے کہ ان کی جو دماغی حالت تھی، وہ شراب وراب کا بہت استعمال کرتے تھے، اس کی وجہ سے اپنے سینسز میں نہیں رہتے تھے. تو اس دوران انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی. لیکن ان کی بیوی نے عجیب بات کی، مزیدار. انہوں نے کہا جی اگر میرے شوہر کی دماغی حالت درست نہیں ہے تو اسے بارڈر پہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرانے کی بجائے اس کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کرایا؟ پوائنٹ تو ہے، یہ پوائنٹ تو ہے، پوائنٹ پکڑ لیا. اب کیسے دماغی حالت خراب ہے یار؟ اچھا اب دیکھیں، اب اگر ان کی چلو صحیح مان گئے ان کی دماغی حالت خراب ہے، اتنے سپاہیوں کی بھی دماغی حالت خراب ہے، کیونکہ ان کے بعد ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا اس طرح کے میسیجز کا. ایک اور اس طرح کا میسیج آپ کو سنا دیتے ہیں، جو انفیکٹ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پھر یادو صاحب کی ویڈیو کے بعد بہت ڈیبیٹ ہوئی ٹی وی چینلز پر، اور وہاں پر ایک جنرل بخشی ہیں، ریٹائرڈ جنرل، انہوں نے کہا کہ یہ بغاوت ہے، یہ آپ کیسے کر سکتے ہو. تو اس کے جواب میں بھی ایک بھارتی فوجی نے ایک ویڈیو بنایا، وہ سب سناتے ہیں آپ کو. جوان کا کھانا خراب، جلی روٹی اور پانی والی دال کا ویڈیو جب سے وائرل ہوا، اس کے بعد ٹی وی میں ایک ڈیبیٹ پہ جنرل بخشی صاحب کے سامنے ہمارے نیتا بیر بہادر سنگھ کو بیٹھایا گیا. تو بخشی صاحب اس دن سے میوٹینی کا ناٹک لیے ہوئے ہیں کہ آپ جیسے بھارتی کالے انگریز سینک ادھیکاریوں کی سوچ کی وجہ سے ہی بھارتی سینا اور کمیشنڈ آفیسروں اور سینکوں کے بیچ کی جو کھائی ہے وہ اور گہری ہوتی جا رہی ہے. وشواس کی کھائی اور بڑی ہوتی جا رہی ہے. جہاں تو آپ جیسے افسروں کے خلاف ہونی چاہیے، جس نے اپنے سینکوں کو سہایک، سیوادار، بیٹمین، بڈی اس کے نام پر گھریلو نوکر بنا کے رکھا. رامو سے بدتر حالت کر دی ان کی، جسے آپ
اپنے سرکاری بنگلے کی صاف صفائی، بچوں کو اسکول لے جانا، میم صاحبوں کے کپڑے دھونا، جوتا پالش کروانا، کتوں کو گھمانا، کتوں کی پوٹی صاف کرنا، بچوں کی پوٹی صاف کرنا، اور پڑھنے والے بچوں کو اسکول چھوڑنا، اسکول سے گھر لانا، یہ ڈیوٹی پر انہیں لگا کے رکھا. مطلب کہ جنرل بخشی کو بخشا نہیں بخشا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے آرمی کی، اب جب یہ ہو رہا ہے اور وہ ذلیل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور نیوز چینلز پر، تو وہ خاموش نہیں رہ سکتے. تو انڈین آرمی چیف جو ہے بپن راوت کیسے راوت جو بھی ہے، ان کا ایک بیان آیا تھا کہ یا خدا کے لیے ایسا تو نہیں کرو دوبارہ، ایسا نہیں چلے گا. کیسا چلے گا؟ سابق آرمی چیف انہوں نے ایک بیان دیا کہ یار اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ یہ طریقہ استعمال کیجئے. سن لیں. I wish to reach out to the rank and file in the army and inform them that should anyone have any kind of grievance of whatever nature, rather than indirectly communicating their grievances, we have a excellent grievances redressal mechanism that exists in the army. And today I would like to announce that I have issued orders that in the army headquarters we will have a chief of army staff suggestion cum grievances box placed at various places. We will follow suit with similar chief of army staff redressal and grievances boxes being placed at the command headquarters and then subsequently to the lower formations. Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes so that the grievances reach directly to me. اور اگر کمپلین باکس آپ نے استعمال نہیں کرنا تو جنرل راوت صاحب نے ایک اور بھی آئیڈیا دیا ہے کہ سر میں سمجھا یہ سابق ہیں، حاضر ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سر میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیتا ہوں، آپ میں واٹس ایپ کر دیا کریں اور بتا دیا کریں. تو یہ آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی دکھا دیتے ہیں، یہ ہے 919643300008. اور آپ کو بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دن رات صبح و شام انڈیا کے آرمی چیف کو تنگ کریں، ہیلو ڈیئر ہاؤ آر یو، جمعہ مبارک، ایسے میسیجز پلیز ان کو نہ بھیجیں. لیکن اگر آپ بھارتی فوجی ہیں اور آپ کافی خفا ہیں اور آپ سے نہیں رہا جا رہا، تو پھر اور صرف اسی حالت میں آپ جنرل صاحب کو میل کریں، پلیز ان کو تنگ نہ کریں. میں ایک بار پھر ان کا واٹس ایپ نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں جس کا آپ نے مس یوز نہیں کرنا. وہ ہے 919643300008. پٹی بھی چلوا دو، پٹی بھی میں اس کے بعد بریک کرا دوں گا. دیکھیں مجھے بہت سمپتھی ہے آرمی چیف کے ساتھ. وہ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو کمپلین کرتے ہیں نا یار دال نہیں یا پوٹیاں صاف کرا رہے ہیں. یار آرمی چیف پر جو گزرتی ہے کسی نے کبھی سوچا یہ ذرا دیکھیں کس طرح کی ٹوپی پہناتے ہیں انہیں. یہ ٹوپی پلیز دکھا دیں اگر ہمارے پاس ٹوپی کے ویژولز ہیں. ان کو جو ٹوپی پہناتے ہیں یار یہ دیکھیں یار یہ کس طرح کا اسٹریپ ہے. مانا کہ انڈیا میں یہ ان کی ایک روایت ہے کہ جرنیل نہ بولا کریں، لیکن اب اس پٹی کے ساتھ تو یار مطلب آپ تو جھگڑا ہی نہیں لا سکتے. پرسنل ہو رہے ہیں. فیشن کی بات، حاضر سروس فوجوں کی بات نہیں، ریٹائرڈ فوجیوں کی جو سمسیا ہے وہ بھی خاصی گمبھیر ہے. اچھا ایسا ہی ہے. 15 اگست 2015 کو جنتر منتر پہ سن 71 اور 65 میں لڑنے والے فوجی، ظاہر ہے اب تو بوڑھے ہو گئے نا وہ، انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ہماری پینشن میں اضافہ کیا جائے. مدعا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ جی 37% جو لاسٹ سیلری ہے اس کا 37% ہمیں پینشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا نہائیں کیا نچوڑیں. منموہن سنگھ نے وعدہ کیا، اس سے پہلے واجپئی نے وعدہ کیا کہ ہم کم از کم 50% کر دیں گے، لیکن اس کو بھی برسوں گزر گئے. تو انہوں نے کیمپ لگایا 15 اگست جو یوم آزادی ہے بھارت کا 2015 جنتر منتر دلی میں، اور پولیس نے نہ صرف ان کا کیمپ اکھاڑ دیا بلکہ انہوں نے کچھ نے بیچاروں نے وردیاں بھی پہنی ہوئی تھی انکلز نے، ان میڈل بھی لگائے ہوئے تھے، میڈل بھی انہوں نے بعض کے جو ہے نوچ لیے. تو اس پہ ظاہر ہے بڑا وبال کھڑا ہو گیا تھا. اس کے بعد نومبر میں پیرا ملٹری فورسز کے جو سابق افسر تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی نعرہ تھا 1 رینک 1 پینشن. ٹھیک ہے، یعنی ہم ریگولر آرمی سے آتے ہیں پیرا ملٹری فورسز میں، تو ریگولر آرمی کے جو ہمارے رینک ہیں ان کی جتنی پینشن ہے اتنی ہی ہماری بھی ہونی چاہیے. اس میں میرا خیال ہے کوئی فرق ہے. تو اب تک تو بھیا یہ ہوا نہیں. اور مجھے حیرت یہ ہے
کہ 41 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ ہے, دنیا میں چھٹا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے انڈیا کا, ابھی ہائیک کیا اتنا بڑا, لیکن دال روٹی کے لیے اور پینشن کے لیے اس میں سے پیسے نہیں نکل رہے ہیں. دیکھ لیں سر. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے کہ کسی نے ہمارے فوج کے خلاف بات کی ہم ان کی زبان کھینچ دیں گے, لیکن الٹا پولیس سرجیکل سٹرائک کر رہی ہے پروٹیسٹنگ. اچھا, اس دوران میں ایک اور بھی بات کر دوں کہ 2001 سے 2016 تک ڈپریشن اور جو اس طرح کے مسائل ہیں اور بعض گھریلو مسائل بھی ہیں, اس کے ہوتے ہوئے 1900 بھارتی فوجیوں نے خودکشی کی ہے پچھلے 15 برس کے دوران. اب اتنے اگر کسی لڑائی میں مر جاتے تو آپ دیکھیے کہ یہاں ایٹم بم چل چکے ہوتے, کم از کم 5 موویاں تو بن گئی ہوتی. ہاں, تو 1900 بھارتی فوجی. اچھا, پھر MiG 21 کا تو آپ کو یاد ہوگا, فلائنگ کافن 40 سال تک جو ہے وہ آپریشن میں رہے. پچھلے 44 برس میں MiG طیاروں کے 512 حادثات ہوئے, 172 پائلٹ ہلاک ہوئے اور 39 زخمی ہوئے. اب کہیں جا کے ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ پائلٹ تو پتہ ہے آپ کو سب سے نچلا رینک ہوتا ہے, وہ تو آ جائیں گے, ان کی ٹریننگ اب جا کے آواز ان کی پہنچی ہے تو اب اسے ریپلیس کیا جا رہا ہے MiG 21 کو. تو ایفیشنسی تو مطلب 2025 تک دال روٹی سیٹ ہو جانی چاہیے, ایسا ہی ہے ہوپ فلی. یس, چلیں وقفہ لے لیں. ادروائز نمبر ہے, کمپلین کریں واٹس ایپ پہ نمبر ہے, میں دوبارہ نہیں ریپیٹ صرف انڈین آرمی والے, صرف انڈین آرمی والے. آپ نہیں کریں گے, میں نہیں کروں گا, وسعت نہیں کریں گے, بھارتی فوجی کریں گے. ٹھیک ہے, اور نمبر یہاں اسکرین پہ چلا دیں گے دوبارہ, ٹھیک ہے. ابھی کے لیے ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک میں پھر آپ کو واٹس ایپ کرتے ہیں. اوکے ٹھیک. ویلکم بیک. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر ظاہر شراب پہ پابندی ہے اور شراب پینا ہی غیر قانونی ہے, لیکن یہ جو مغربی ملک ہیں آپ کو پتہ ہے بہت برے لوگ ہوتے ہیں, شراب کانسٹنٹلی پی رہے ہوتے ہیں اور پھر گاڑیاں بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بڑے سخت قوانین ہیں ڈرنک ڈرائیونگ کے اگینسٹ, لیکن لوگ پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, شراب میں دھت ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور اب آپ آئیڈاہو کی جو پولیس ہے, آئیڈاہو کی جو پولیس ہے, اور کیونکہ آج کل نا سپر بول ہوا تھا امریکہ میں, جو ایک بہت بڑا امریکن فٹ بال کا ایکسپورٹنگ ایونٹ ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے امریکن فٹ بال کی. بہرحال لیکن لوگ بڑی پارٹی کرتے ہیں اور بہت ڈرنک ڈرائیونگ انسیڈنٹس ہوتی ہیں. تو آئیڈاہو کی پولیس نے کہا کہ یار یہ جو معمولی سزائیں ہیں یہ اب ناکافی ہیں, ہم ایک ایسی اذیت ناک سزا لوگوں پر لگائیں گے کہ ان کی نسلیں کانپ جائیں گی جو ڈرنک ڈرائیونگ میں پکڑے گئے. اور وہ کیا ہے کہ ہم ایک تو آپ کو گرفتار کریں گے, آپ کو جیل بھی لے جائیں گے, جرمانہ بھی ہوگا, اور پورے رستے جب ہم آپ کو جیل لے جا رہے ہوں گے ہم آپ کو جسٹن بیبر, بڑے فیمس پاپ سٹار ہیں, مبشر زیدی کے بڑے ان کے بہت بڑے فین ہیں مبشر زیدی, ان کا جو سپر بول کا اشتہار ہے وہ ہم لوپ پر آپ کو سنائے دیں گے, اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ آپ کی سفرنگ, ہاں آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو آپ کے بھی ہوش ٹھکانے لگاتے ہیں کہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جسٹن بیبر کا وہ ویڈیو کیا ہے. Hello, I'm Justin Bieber, celebration expert. First, there was the high five. And then there was this. Grunk! From the spike, it evolved quickly. We got the shimmy, we got the shake, and the shimmy shimmy shake. Then there was T.O. We took it to the next level. That guy's got unlimited moves. And today, everyone wants things unlimited. Nice moves, kid. I'm not done yet. Say goodbye to limits. Introducing T-Mobile One. All unlimited, all in. Taxes and fees included. Everyone loves unlimited. Post your moves now, and I'm going to share my faves. Where did this guy come from? Look at him dance. Unlimited moves. This guy's got the shimmity sham sham shimmity shake right there. اس کو کہتے ہیں پولیس بروٹیلٹی, اور میں ملزم کو اگر یہ 400 دفعہ لگاتار دکھایا جائے تو پاگل ہو جائے گا, تو کہے گا میں ہیرن ہوں. سر اب آپ کو یاد ہے نا وہ امیتابھ بچن والی مووی شرابی,
وہ بھی سدھر جاتا میری نظر میں. اچھا مجھے پاکستانی پولیس کو طاہر شاہ کے جو نغمے ہیں نا ویڈیوز وہ استعمال کرنے چاہیے. اقبال جرم کر لے گا کوئی. یار میں بہت بڑا فین ہوں طاہر شاہ کا, پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں. مین کائنڈز اینجل ایک مطلب ایک طرح سے قومی ترانہ ہے میرے لیے. اچھا یہ جو ہے نا بطور سزا اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اچھا سر ایک بائی دا وے ایڈ کر دوں, کینیڈا میں بھی ایک کام ایسا ہی کام ہوا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ جی اگر آپ نے ڈرنک ڈرائیونگ کی نا تو ایک کینیڈین بینڈ ہے پتہ نہیں نکل بیک کے نام سے, انہوں نے کہا کہ ہم چلاتے رہیں گے. تو یہ بھی میرا خیال ہے ٹارچر ہے اینڈ جنیوا کنونشنز کے خلاف. اچھا اس سے مجھے یاد آیا انور مقصود صاحب جو ہیں, جنیجو کا زمانہ تھا تو یہ ایک تقریب کی کمپیئرنگ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں کالج میں گیا, وہاں ایک ڈیبیٹنگ کمپٹیشن تھا تو مجھے اس کا جج بنا دیا گیا. تو جو بچہ فرسٹ آیا اس کو ضیاء الحق صاحب کی جو 23 مارچ کی تقریر تھی اس کا ایک ویڈیو کیسٹ انعام میں ملا جو فرسٹ آیا, اور جو بچہ سیکنڈ آیا اسے ضیاء الحق صاحب کی اسی تقریر کے 2 ویڈیو کیسٹ ملے. ٹھیک ہے جی, اور اسی پوائنٹ پر میرے عزیز ہم وطنوں ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اب ہم ملیں گے کل, اور انشاءاللہ تعالی مبشر زیدی صاحب بھی ہمارے برابر نہیں بیٹھے ہوں گے, ویڈیو لنک پر نہیں ہوں گے, بڑے لونلی فیل کرتے ہیں. انٹل دین اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.